الحمد لله الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، أمن تذكر جيران بذي سلم، وزيت دمعا جرى من مقلة بدمي، فما لعينيك إن قلت اكففاه متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمال قادری صاحب، تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، میرے سارے واجب الاحترام سنی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ فقیر ناچیز آپ کے یہاں حاضر ہوا۔ قبلہ شاہ صاحب کا اور قبلہ قاری صاحب کا حکم تھا، 12 ربیع الاول شریف بعد نماز عشاء کے لیے فرمایا تھا، لیکن تب میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج کے دن کے لیے فرمایا تو یہاں حاضر ہو گیا۔ آپ تشریف لائے،
کچھ سننے کے لیے، فقیر حاضر ہوا کچھ سنانے کے لیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولائے کائنات میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے سننے سنانے میں برکت عطا فرمائے۔ تقریباً میلاد شریف کے جلسے مبالغہ نہیں ہے، روزانہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ تقریر بھی ہمیشہ بلا تاخیر ہوتی ہے، لیکن آج الحمدللہ بلا تاخیر کا پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور حسب وعدہ پروگرام شروع ہوا ہے، نہیں تو ہمارا بلا تاخیر 1 بجے ہوتا ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع منتخب کر کے لگایا گیا، انشاءاللہ العزیز اس کو میں کوشش کروں گا آپ کی سماعت تک کانوں کے ذریعے دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنے ذہنوں کے دریچے کھولے رکھیں، نگاہیں بھی کھلی رہیں، دل کی آنکھیں بھی کھلی رہیں۔ فائدہ میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا۔ آیت جو میں نے پڑھی قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کا ترجمہ ہے، ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، اے میرے پیارے پیارے محبوب، ذرا وہ وقت تو یاد کرو، ذرا وہ وقت تو یاد کرو، وذکر اذ، یاد کرو ذرا اس وقت کو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے رب نے اولاد آدم کو پشت آدم سے نکالا، اولاد آدم کو پشت آدم سے نکالا۔ بات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش فرمائیے۔ یاد کرو اے محبوب اس وقت کو، توجہ فرمائیے، ابھی آپ کی توجہ نہیں ہوئی، بات تو میں کر گیا ہوں، بات ہو چکی ہے۔ اے محبوب ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے پشت آدم میں سے اولاد آدم کو نکالا۔ بات ہو چکی ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پشت آدم میں سے اولاد آدم کو نکالا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، پھر پشت در پشت نکالا، یہاں تک کہ جو جس کی پشت میں تھا اس کو اسی کی پشت میں سے نکالا۔ پشت در پشت نکالتے نکالتے سب کو جمع کیا۔ یاد کرو محبوب اس وقت کو جب کل میں سے جزیں نکل رہی تھی۔ پشت آدم ہے ایک کل، اور جتنے پشت آدم میں تھے وہ سارے اس کی جز، اور پھر ان سب پشتوں میں کئی اور تھے، تو وہ نکلتے چلے گئے، ہر پشت میں سے کچھ نکلے۔ جب یہ پھیلتے گئے، بکھرتے گئے، کھڑے ہوتے گئے، لیکن جب یہ اکٹھے ہوئے تو سارے کل میں یعنی پشت آدم میں جمع ہو گئے۔ پہلے رکھے تھے پھر نکالے۔ تو اے محبوب تم تو رکھتے ہوئے بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور ان کو نکلتے ہوئے بھی تم دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو جمع تفریق کے قاعدے ریاضی کے ہیں نا یاد، تو مسئلہ تو ہو گیا ہے۔
तुम रखते हुए भी देख रहे थे, तुम उनको निकलते हुए भी देख रहे थे, तुम देख रहे थे। तो क्या लम्हा भर के लिए अगर कोई सोचे तो मुझे ये तो बताए किसको कहा जा रहा है? क्या वो औलाद आदम में शामिल नहीं है जिसको कहा जा रहा है? क्या वो औलाद आदम में शामिल नहीं है? यूं क्यों ना कहा गया कि महबूब जरा जरा याद करो उस वक्त को जब मैंने सबके साथ तुम्हें भी निकाला, जब सबके साथ मैंने तुम्हें भी निकाला ना, फरमाया मैंने उनको निकाला, तुम देख रहे थे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। परसों रात एक बहुत प्यारे मकाम पर, जैसे आज है इसी तरह हर मकाम प्यारा होता है, मिलाद शरीफ की महफिल थी, अंधेरी आ गई थी। तो अंधेरी का कुछ असर पड़ा जिसकी वजह से कुछ खुशकी पैदा हो गई। तो जरा आवाज बैठने लग जाती है, महसूस न करना। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा याद करो उस वक्त को जब औलाद आदम को पुश्त आदम से निकाला, तुम देख रहे थे, और जब हमने रखा था तब भी तुम देख रहे थे, जब निकाला तब भी तुम देख रहे थे, खड़ा कर रहे थे तुम देख रहे थे, हम उनकी सफ़े बना रहे थे तुम देख रहे थे। सफ़े बन रही थी, अंबिया की सफ़ पहली, रसूलों की सफ़, पहली सफ़ में रसूल है, अंबिया है, और फिर बाकी हैं, सबकी सफ़े लगी हुई थी, तुम देख रहे थे। हुजूर आप कौन सी सफ़ में थे? हुजूर आप कौन सी सफ़ में थे? बात हो रही है, हुजूर आप कौन सी सफ़ में थे? सफ़े लग रही थी। वैस तुम सिर्फ याद करो, वो मंजर याद करो, कैसा प्यारा मंजर था कि जब तुम देख रहे थे हम कर रहे थे। गोया जो कुछ हम कर रहे थे वो तुम देख रहे थे, जो कुछ हम कर रहे थे वो तुम देख रहे थे। कोई और तो देखने वाला था ही नहीं, बल्कि हम जो कुछ कर रहे थे वो तुम्हें ही तो दिखा रहे थे। किसको दिखा? मकसद कायनात तुम हो, मुद्दा तुम हो, हकीकत कुल तुम हो, हकीकत तुम हो, तुम्हारी ही जात है, तुम्हारे लिए ही, और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, इसमें कोई शक नहीं है। तुम देख रहे थे, सफ़े लग रही थी, अब जो सफ़े लग गई, अंबिया भी खड़े हो गए, रसूल भी खड़े हो गए, और सारे बाकी उम्मतें भी सारी खड़ी हो गई, तुम्हारी उम्मत भी खड़ी हो गई, औलाद आदम गोया सारी जब खड़ी हो गई। मकसद क्या था? बुलाया किस लिए था? कहना क्या था? तुम ये भी देख रहे थे हम क्या कहते हैं, और तुम देख रहे थे कि तुम्हारे देखते देखते हमने उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने सबसे ये सवाल किया, तुम देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। तुम देख रहे थे, हम सवाल कर रहे थे, हमने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कौन ज़मीर खिताब है, किसको खिताब है? अगर हुजूर इसमें शामिल है तो वह इसमें कौन है जिसको याद दिलाया जा रहा, उनसे पूछा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम सिर्फ याद करो कि जब हम पूछ रहे थे, पूछ उनसे रहे थे, तुम सिर्फ देख रहे थे। तुम देख रहे थे, हम पूछ रहे थे। अब तुमसे सवाल तो था ही नहीं, तुमसे तो हमने पूछा ही नहीं था। क्यों? किस लिए पूछते? तुम ही तो हो जिनको सब कुछ का पता है, तुमसे क्यों पूछते? तुमसे क्यों पूछते? पूछना इम्तिहान लेना था, इम्तिहान उनसे लिया जाता है जो इम्तिहान देने वाले हो। तुम इम्तिहान देने वाले नहीं हो, तुम तो लेने वाले हो। हमने तुम्हें इम्तिहान देने वाला, जवाब देने वाला बनाया ही नहीं है, सारे जवाबों से पाक रखा है।
ہم نے پوچھا تم نے دیکھا، اور پھر ذرا یہاں رک کے حدیث شریف سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، ورق الٹ دیتے ہیں، لیکن حدیث تو ہے، پڑھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب الستو بربکم کہا گیا تو تب سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ میں تھا. حدیث بالکل اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پوچھتا پھرے کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے. مشہور حدیث ہے، درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، سارے پڑھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. ذرا توجہ دیجیے. فرمایا جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو حالت یہ تھی کہ پوچھا جا رہا تھا اور جو پوچھ رہا تھا وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. جو پوچھ رہا تھا اپنے بارے میں وہ نظر تو آئے، جلوہ تو دکھائے، کچھ دکھائے تو صحیح. سوے لگی ہوئی ہے، امتحان دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں، جو نظر بھی نہیں آتا. اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا پالنے والا نہیں ہوں. اور سارے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کہیں؟ فرماتے ہیں پہلے بلا میں نے کہا عرض یہ ہے قربان جائیں حضور آپ کے قدموں پر، ہم تو سوال کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر جان کی امان پائیں، حضور ناراض نہ ہو جائیں، تو آپ سے یہ عرض کریں کہ جب آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا، جب آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا تو آپ نے کیوں بلا فرمایا؟ آپ تو وہ ہے کہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے، پوچھا ان سے جا رہا ہے. آپ تو کسی صف میں نظر نہیں آ رہے، نہ پہلی صف میں، نہ پچھلی صف میں، نہ اس سے پچھلی صف میں، آپ کہیں بھی نہیں ہیں، آپ الگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو تو دکھایا جا رہا ہے، پوچھا ان سے نہیں جا رہا. لیکن آپ نے کیوں پہلے بڑا فرمایا؟ تو جواب یہ آیا کہ میں نے اس لیے کہا سارے چپ کر کے کھڑے ہوئے تھے، جواب معلوم ہی نہیں تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، کسی کو جواب کا علم ہی نہیں تھا. کیوں؟ جواب کا علم تو مجھے تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. کیوں؟ رب وہ میرا تھا. سب سے پہلے اس نے تربیت ربوبیت اپنی صفت کا اظہار خود پر کیا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ رب ہے، پہلے میری حقیقت کو پالا، میری نورانیت کو پالا. میں جانتا تھا کہ وہ رب ہے. میں نے دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جواب نہیں کہا، میں نے ان کو بتانے کے لیے کہا کہ یہ جواب ہے. جب مجھ سے سنا اور جب اس روح کے عالم میں، چپ کے عالم میں کوئی تیسری آواز نہیں تھی، تو جب میں نے بلا کہا سب نے میری طرف دیکھا. سب نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، مجھ سے سنا، میری صورت کو دیکھا، میری سیرت کو دیکھا، میرے جلوے کو دیکھا، میرے حسن کو دیکھا، مجھے دیکھا اور سب نے یقین کیا کہ یہ جواب جو انہوں نے ارشاد فرمایا یہی جواب صحیح ہے. کیوں؟ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ غلط نہیں بولتا، یہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. تو جو جواب میں نے دیا سب نے صحیح مانا. رب نے وہی جواب پیش کیا. رب نے فرمایا جواب تمہارا بالکل صحیح ہے، حالانکہ دیکھ وہ بھی رہا تھا، بتایا میں. نعرہ تکبیر. دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو یہ کچھ بات بھی نہیں ہے. حضور کی ذات والا صفات الستو بربکم والی جماعت میں شامل نہیں ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے. حضور اس میں شامل نہیں ہے. حضور اس میں شامل، زور سے کہو، ذرا آہستہ کہہ رہے ہو. حضور اس میں شامل، کھل کر کہو حضور اس میں شامل. اور یہی وجہ ہے کہ حضور وہاں بھی جواب دینے والوں میں شامل نہیں ہے. سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. اور اسی لیے میدان حشر میں بھی رب نے فرمایا ساری کائنات جواب دے گی. رسولوں سے بھی پوچھوں گا بتاؤ تم نے تبلیغ کیسے کی تھی، ان کی امتوں کو گواہ بنایا جائے گا. اور فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. انبیاء بھی آئیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. ان سے پوچھا جائے گا انبیاء
سے تمہیں امتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن جب تو گواہ بن کر آ جائے گا تو تو انبیاء کی بھی گواہی دے گا، امتوں کی بھی گواہی دے گا۔ سب سے پوچھا جا رہا ہوگا میرے محبوب تجھے تو کرسی پر بٹھایا جا رہا ہوگا، تم جواب دینے والوں میں شامل نہیں ہو۔ لوگوں نے تو اس بات کو قرآن مجید کو نہ سمجھا، عقل و شعور اللہ نے عطا نہ فرمایا، کیوں کہ وہ دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے اور وہاں تو ہے ہی دشمنی، ان کے ساتھ تو لینے کے لیے جائیں گے نہیں، ملے گا نہیں، نہ عقل ہوگا نہ شعور ہوگا نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ بے وقوفوں نے گھر گھر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو نبی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ ہم تمہیں قرآن دکھاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، آؤ تمہیں ترجمہ پڑھاتے ہیں، آؤ تمہیں ترجمہ پڑھائیں، لکھا ہوا ہے کہ تم بتا دو، کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم جو کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے نفع کا مالک بھی نہیں ہوں، اپنی جان کے لیے نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے۔ جو نبی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو وہ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو نبی ہمارے نفع کا بھی مالک ہے، نبی ہمارے نقصان کا بھی مالک ہے، وہ تو اپنے نفع کا مالک نہیں، اپنے نقصان کا مالک نہیں۔ بھولا بھالا سنی پریشان ہو جاتا ہے کہ بات کیا ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے کہ جو نبی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو وہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشانی حد سے بڑھتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، علماء سے رابطہ کرتا ہے۔ اس فقیر کا جواب بھی سن لو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا محبوب مخبر علام الغیوب، میرے جملے کا معنی سمجھا ہے؟ مخبر علام الغیوب، میرا محبوب مخبر علام الغیوب، اپنے نفع کا بھی مالک نہیں ہے، اپنے نقصان کا بھی مالک، کہہ دو کھل کے کہہ دو، اپنے نفع کا بھی مالک کھل کے کہہ دو، بالکل پریشان نہیں ہونا، نفع کا بھی مالک۔ آپ میرا خیال ڈر رہے ہیں کہ کہیں شاید میں آپ کو پھنسا نہ لوں، پھنسا نہیں رہا نہ، پریشان نہ ہو، بالکل صحیح بات عرض کر رہا ہوں، اپنے نفع کا بھی مالک، ابھی آپ نے کھل کر نہیں کہا، اپنے نفع کا مالک، اپنے نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ بروز حشر میں اپنے نفع کا مالک ہوں، میں اپنے نقصان کا مالک ہوں، پیر صاحب کی بلا اپنے نفع کا مالک، پیر صاحب اپنے نقصان کے مالک، علامہ صاحب اپنے نفع کے مالک، نقصان کے مالک، قاری صاحب نفع کے مالک، نقصان کے مالک، آپ بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک۔ حساب شروع ہو جاتا ہے قبر میں جاتے ہی، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے؟ نفع و نقصان کاٹنے کے لیے دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ نفع لکھ رہا ہے، یہ نقصان، قبر میں گئے نفع نقصان کا حساب و کتاب شروع، میدان حشر ہوگا، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، میں نے تیرا نفع تیرے ہاتھ میں دے دیا، تیرا نقصان تیرے ہاتھ میں دے دیا تھا، اے بندے یہاں کھڑا ہو جا، حساب دے، نفع کتنا کیا، نقصان کتنا کیا، تیرا نفع بھی تیرے ذمہ، تیرا نقصان بھی تیرے ذمہ۔ محبوب کو فرمایا، اے محبوب تو نہ اپنے نفع کا مالک، تو نہ اپنے نقصان کا مالک، تیرا نقصان بھی میری ملکیت ہے، تیرا نفع بھی میری ملکیت ہے، بروز حشر نہ میں فرشتے بٹھاتا ہوں، نہ قبر میں پھنسواتا ہوں، باقی سب کو لائن میں لگاؤں گا، تیرا نفع بھی میرے ذمہ، نقصان بھی میرے ذمہ، میں تجھے کرسی پہ بٹھاؤں گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ نبی پاک کا اعزاز ہے۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو
अलस्तो बिरब्बिकुम की लाइन में खड़ा नहीं किया। क्यों? जिनसे हमने कहा अलस्तो बिरब्बिकुम, बरोज़ हश्र से होगा हिसाब, वहां भी हमने आपको अलहदा रखा और बरोज़ हश्र भी आपको अलहदा रखेंगे। अलग असल वाले दिन भी कुर्सी पे बिठाया था, अबद वाले दिन भी कुर्सी से बिठाएंगे। क्यों? इसलिए कि तुम हमारे महबूब हो, और सिर्फ महबूब ही नहीं, तुम तो वो हो कि जिनको हमने अपनी सिफात अता फरमाई है। बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, और आपको सुनना पड़ेगी और समझना भी पड़ेगी। हदीस शरीफ याद कीजिए, हदीस कुदसी है, फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। छुपा हुआ था मैं खजाना, मुझे हुई मोहब्बत किस बात की कि मेरी पहचान हो। मुझे मोहब्बत किस बात की हुई? मेरी पहचान हो, मेरी पहचान हो। तो फिर मैंने मखलूक को पैदा किया, अल खल्क, अलिफ लाम लगा दिया, अल खल्क नकरा नहीं रखा, फ़ख़लक़तु ख़ल्क़न नहीं, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ अलिफ लाम लगा दिया, मारिफा कर दिया, एक खास मखलूक को पैदा किया। अपनी पहचान के लिए हमने एक खास मखलूक को तख्लीक किया, पर्दे अदम से वजूद में लाया या पर्दे से जाहिर में लाए, उसको जाहिर किया, यानी हकीकत मोहम्मदिया को। माना क्या बना? यानी हमने चाहा कि हम पहचाने जाएं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। इलाहुल आलमीन, पहचान होती है जात से नहीं होती, पहचान सिफात से होती है। पहचान ये आप जानते हैं, पहचान सिफात से होती है, पहचान जात से नहीं होती। बंदा सामने बैठा होता है, पता नहीं होता कौन है, फिर पता चलेगा आलिम है, अच्छा 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 आलिम है, पता चलेगा फिला कारीगर है, कारीगर अच्छा अच्छा ये फिला है। सिफात से पहचान होती है, जात से पहचान होती है सिफात से। और तू वो मालिकुल मुल्क है कि तू अपनी पहचान करवाना चाहता है, तो पहचान जात से तो नहीं करवाएगा, पहचान तो सिफात से करवाएगा। और तेरी सिफात में तेरी जात की तरह अज़ली व अबदी है। तेरी सिफात वो है, ना तेरी जात को कोई देख सकता है, ना तेरी सिफात को कोई देख सकता है। तेरी सिफात भी किसी को नजर आने वाली नहीं, तेरी जात भी किसी को नजर आने वाली नहीं। क्यों? जात नजर आएगी तो सिफात नजर आएंगी। जात नजर आएगी, बोलो, तो सिफात नजर, और तेरी जात तो नजर आती ही नहीं है। सिफात कैसे नजर आएंगे? ना जात नजर आए, ना सिफात नजर आए, तो पहचान कैसे होगी? ठीक ठीक, तो पहचान कैसे होगी? परेशान हुई मखलूक कि तेरी पहचान कैसे होगी। अब वो पहचान कैसे होगी? पहचान के मामले में अब सोच रहे हैं कि पहचान कैसे होगी, तो उसने कहा मैं पहचान तो जरूर करवाऊंगा, मेरी जात को तो तुम देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुमसे पहचान जरूर करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? मैं पहचान इस तरह करवाता हूं, अपनी जात को मैं पोशीदा रखूंगा। मैं एक जात बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं हकीकत मोहम्मदिया, उसका नाम रखता हूं जौहर मोहम्मदिया, उसका नाम रखता हूं नूर मोहम्मदी। वो जात बना रहा हूं,